تحریک آزادی میں علماء کرام کا ناقابل فراموش کردار۔ 1960 عیسوی کے بعد انگریز بر صغیر میں داخل ہوا اور یہاں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ نمبر 2، 1863 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ نمبر 3، تحریک کی کمان سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور بے شمار علاقوں میں انگریز کو شکست دی۔ نمبر 4، 1831 عیسوی میں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ کے مقام پر بے شمار رفقا کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ نمبر 5، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کا اہم ترین معرکہ شاہلی کے میدان میں لگا، جہاں انگریز کو سخت جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معرکے کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے خاص کمانڈروں میں حافظ محمد ضامن، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے جلیل القدر علماء۔ اس معرکے میں بے شمار علماء و طلباء شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ نمبر 6، مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کو فتویٰ جہاد کے جرم میں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ نمبر 7، مفتی کفایت علی کافی کو جنگ آزادی کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 8، 1857 عیسوی کی شکست کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے اسلامی روایت کے تحفظ اور ملک آزادی کی خاطر 1866 عیسوی میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم نامی علمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر آزادی کی تحریکوں کا مرکز و سرچشمہ ثابت ہوئی۔ نمبر 9، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم محمود الحسن شیخ الہند نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ نمبر 10، 1917 عیسوی میں شریف مکہ کی خداوندی کی وجہ سے حجاز مقدس سے شیخ الہند کو گرفتار کر کے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حکیم نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا وحید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا کی جیل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ نمبر 11، 1919 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تحریک کے خلافت شروع کی۔ مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم قائد بھی ساتھ تھے۔ نمبر 12، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور سید ابو محمد دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ پاکستان کو مدلل فتاویٰ کے صورت میں پیش کر کے تحریک آزادی پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ نمبر 13، مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کا اعلان کیا۔ نمبر 14، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد عبدالعلیم صدیقی قادر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ نمبر 15، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے نتیجہ خیز کوششیں سر انجام دی۔ نمبر 16، 15 اگست 1947 عیسوی کو کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ مشرقی پاکستان مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن اور دعا کے بعد پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز حاصل کیا۔ نمبر 17، 11 ستمبر 1948 عیسوی میں جب بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور تدفین کے سارے مراحل سر انجام دیے۔ نمبر 18، مارچ 1949 عیسوی میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے عنوان سے قرارداد منظور کی تو اسلام کی بنیادی تعلیمات، اساسی احکامات اور اہم جزئیات کی آئین کا حصہ بنانے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اکار نے بھرپور کردار ادا کیا۔